الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب الوصیت بالثلث، یہ باب ہے تیسرے حصے کے ساتھ وصیت کرنے کے بارے میں. وقال الحسن لا يجوز للذمي وصیۃ الا بالثلث. حسن بصری کہتے ہیں کسی ذمی کو بھی تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں، جائز نہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ ان کے درمیان بھی اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اتارا. حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کا مقصد ہے کہ ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلم ملک کے اندر ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہتا ہو، اس کو ذمی کہتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جتنے مرزئی ہیں، یہ جتنے عیسائی یا جتنے ہندو، جتنے غیر مذہب ہیں اسلام کے علاوہ، یہ سب کے سب ذمی کہلا سکتے ہیں. لیکن ہمارے تو ایسا نظام ہی نہیں کہ ان سے ذمی ہونے کی بنیاد پر ٹیکس لیا جائے. تو اگر ذمی بھی کسی اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اپنی وراثت میں سے وصیت کر کے جاتا ہے اور اس کا فیصلہ اسلامی عدالت کے اندر آتا ہے، تو اسلامی عدالت اس کا فیصلہ اسلام کے مطابق ہے. یعنی کہ اگر غیر مسلموں کے جھگڑے اسلامی عدالت کے اندر آ جائیں تو اسلامی عدالت کتاب و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرنے کی پابند ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی عدالت ان کے مذہب کے مطابق فیصلے کرتی ہے. یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہے اسلام کا ہمیں حکم. اب افسوس یہ ہے کہ ہم تو اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں اپنے فیصلے اپنے اسلام کے مطابق کرتے ہیں. ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ان کے کفر کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ کافر بھی تمہارے پاس دے کر آئے فیصلہ تو تم نے اسلام کے مطابق کرنا. ذمی آدمی مر جائے، وہ اپنے مال میں سے وصیت کر جائے تیسرے سے زیادہ کی، تو اسلام اس کافر کی وصیت کو بھی اسلام کے مطابق لے کر آئے گا، نہیں تیسرے سے زیادہ نہیں کرنا. یہ ہے اسلام کا حکم اس مسئلے میں. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں لو غض الناس الى الربع، کاش کے لوگ نیچے آ جائیں چوتھے حصے کی طرف. لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ اور تیسرے حصہ بھی زیادہ ہے. کل یہ بات گزری تھی، آج وہ حدیث آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے حصے کی وصیت کی اجازت دی، لیکن اجازت دینے کے ساتھ یہ لفظ بھی بولا تھا کہ تیسرا بھی زیادہ ہے. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری کے اندر آ گئی، یہ ان کا اپنا قول ہے، کاش کے لوگ تیسرے حصے سے کم ہو کر چوتھے پر آ جائیں. کاش کے لوگ وصیت چوتھے حصے کے مطابق کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے حصے کو بھی زیادہ قرار دیا. لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے جو وصیت کرے وہ چوتھے حصے کی کرے، تاکہ وہ ورثاء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. غیر کو دینے سے بہتر ہے کہ اپنوں کو دے دیا جائے. ہاں اگر، بلکہ حقیقت یہ ہے نا کہ اگر اپنے ورثاء غریب ہوں، فقیر ہوں، پھر وصیت کرنی ہی نہیں چاہیے تاکہ اپنوں کو جائے. اگر اپنے مالدار ہوں اور کہیں اور ضرورت ہو تو پھر ایسی صورت میں کی جا سکتی، وگرنہ وصیت کوشش کرنی چاہیے کہ چوتھے حصے تک ہو. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن عبد الرحیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زکریا بن عدی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مروان نے ہاشم بن ہاشم سے، وعامر بن سعد سے، اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں مریض فعادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ اللہ یردنی علی عاقبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اللہ مجھے میری ایڑیوں کے بل واپس نہ کرے. قال لعل اللہ یرفعک وینفع بک ناسا،
میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے اٹھائے گا اور تیرے سے بہت لوگوں کو فائدہ دے گا۔ فقلت اريد ان اوصي، میں چاہتا ہوں کہ میں وصیت کروں، وانما لي ابنة، اور یقیناً میرے لیے تو ایک بیٹی ہے۔ فقلت اوصي بالنصف، میں نے کہا میں آدھے مال کی وصیت کر جاؤں۔ قال النصف كثير، آدھا زیادہ ہے۔ قلت فالثلث، پس تیسرا حصہ۔ قال الثلث والثلث كثير او كبير، آپ نے کہا تیسرا حصہ، پر تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے یا یہ لفظ بولا کہ بڑا ہے۔ قال اوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم، کہ لوگ پھر تیسرے حصے پر بھی وصیت کرتے رہے اور یہ ان کے لیے جائز ٹھہرا۔ یہ وہی سعد رضی اللہ عنہ کی روایت جو کل بھی گزری کہ میں بیمار ہو گیا مکہ میں، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ مجھے میری ہجرت سے الٹا نہ کرے، مطلب اس جگہ مجھے موت نہ دے جہاں سے میں ہجرت کر چکا ہوں۔ مکہ سے ہجرت کر چکا تھا تو اللہ مجھے اس جگہ موت نہ دے، مدینے لے جائے، کہیں اور لے جائے، وہاں پر مجھے موت آ دے۔ کیونکہ جس طرح کل کے درس میں گزرا کہ جہاں سے ہجرت کر لی ہو، اللہ کے لیے جس جگہ کو چھوڑ دیا ہو، وہاں پر رہنا، وہاں پر واپس لوٹنا یہ درست نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضرور اس بیماری سے اٹھائے گا اور تیرے سے لوگوں کو نفع دے گا۔ چنانچہ 40 سال اس بیماری کے بعد سعد رضی اللہ عنہ زندہ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی بہت زیادہ، یہ گورنر بھی رہے اور ان سے کچھ علاقے فتح بھی ہوئے ان کے ہاتھوں پر، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں لوگوں کو نفع دیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف تیسرا حصہ وصیت کر سکتے، تیسرے حصے وصیت کی اجازت دی، اور اس کو بھی ساتھ کہہ دیا کہ وہ زیادہ ہے۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، ایک بندے کی اولاد نہ ہو کیا وہ تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک بندے کی اولاد نہیں، ماں باپ بھی نہیں، یا ماں باپ ہوں بھی، تو وہ تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جمہور اہل علم، زیادہ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن نے، حدیث نے جب منع کر دیا تو کسی صورت میں اولاد ہو یا نہ ہو تیسرے حصے سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے، اور یہی بات بہتر ہے، احوط ہے، مناسب ہے۔ اکثر لوگ وصیت کرتے کب ہیں؟ جب ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور کرتے کیوں ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنے کے لیے کہ اس کو مال نہ جائے بس۔ تو یہی بات ہے کہ ورثاء ہوں کہ نہ ہوں تیسرے حصے سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھے حصے کی وصیت کریں۔ البتہ حناف کا یہ موقف ہے کہ جب اولاد نہ ہو، ورثاء نہ ہو، پھر تیسرے حصے سے زیادہ وصیت بھی جائز ہے، اور دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کرنے سے روکا اس لیے کہ ورثاء کو نقصان ہے، تو جب وارث ہی نہیں ہے تو نقصان کس کو؟ تو یہ بات غلط ہے۔ جب بیٹے نہ ہوں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اور کوئی وارث نہیں ہے۔ اولاد جب نہ ہو پھر بہن بھائی وارث ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی نہ ہو پھر اس وقت تائے چچے وارث ہوتے ہیں، وہ بھی نہ ہو تو ان کی اولادیں آگے وارث ہوتی ہیں، ان کے جو مذکر ہیں ان کے اندر وراثت جاتی ہے۔ ایک نہیں تو دوسرا وارث، دوسرا نہیں تیسرا وارث شریعت نے، ہاں ایسا بندہ جس کا دنیا میں کوئی نہیں، بلکہ اس کے بارے میں بھی اہل علم کا یہ موقف ہے۔ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بھی تیسرے حصے کی وصیت کرو، باقی 2 حصے پکڑ کے بیت المال میں جمع کرو، جس کا ہے کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے ادھر یہ کرتے ہیں قانونی طور پر انتقال کروا دیا، رجسٹری کروا دی جائیداد کی، یہ غلط ہے، غیر شرعی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 27 43 اور 44۔